مجھے بھی ان کی سرپرستی میں کام کرنے کا موقع ملا اس ادارے کی گورننگ باڈی کے ممبر کے طور پہ، اور میں اکثر، کیونکہ ان دنوں بھی کرکٹ کے ورلڈ کپ ہو رہے تھے، آج کل بھی ہو رہا ہے، تو میں اکثر یہ تشبیہ دیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ میں مجید نظامی صاحب کے پیچھے سلپ میں کھڑا ہوں، جب وہ کیچ پھینکوا دیں میں پکڑ لوں گا۔ تو میں اس طرح سے ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہا ہوں، اور آج کے لیے جو میں نے سوچا گفتگو کا موضوع رکھوں، اس کے لیے مجھے، جس طرح میں نے عرض کیا، یہ بحث اتفاقی بات ہے، یا شاید مرحومین کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے۔ کبھی مجھے صبح میں اس اہم تقریب میں آنے سے پہلے کچھ جلدی ہو تو اخبار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں نے آج کا اخبار جب کھولا، نوائے وقت، جس کی بنیاد جناب حمید نظامی صاحب نے رکھی تھی اور جس کو ایک تقریباً بحرانی کیفیت میں وہ اپنی ناگہانی وفات کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے، مجید نظامی صاحب نے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ اس کے اداریے میں، اس کے ایڈیٹوریل میں آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے: آج کا یوم اقبال اور سلطانی جمہور کے خواب کی تعبیر۔ میں پس منظر کے طور پہ کچھ اقتباسات اس اداریے سے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو اپنے تاثرات کچھ دوں گا، اور میرے تاثرات میں کچھ وہ یادداشتیں بھی ہوں گی جو کہ میں نے آپ کی طرح طالب علمی اور نوجوانی کے زمانے میں یوم اقبال کے فنکشنز اٹینڈ کیے بطور تماشائی کے، آج سے 30-35 سال قبل، اور میرا وہاں پہ کیا تجربہ رہا اس موضوع کے حوالے سے۔ تو یہ نوائے وقت کے اداریے میں لکھا گیا ہے کہ بہت عقیدت و احترام سے آج یوم اقبال اس فضا میں منایا جا رہا ہے کہ سلطانی جمہور کے لیے ان کا خواب ملک کی ادارہ جاتی قیادتوں کے اتفاق رائے سے شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے غیر یقینی کی فضا چھٹ چکی ہے۔ آئندہ سال 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد پتھر پر لکیر بن چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اس تاریخ کے اٹل ہونے کے اعلان سے انتخابات کے انعقاد میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اداریہ مزید کہتا ہے کہ فلسطین کے لیے علامہ اقبال کی فکر مندی کی روشنی میں مسلم امہ کی جانب سے ٹھوس لائے عمل طے کرنے کا متقاضی ہے۔ جو اس وقت کا ماحول ہے، اس موضوع پہ قیوم نظامی صاحب کچھ بات کہہ گئے ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے یہ اداریہ کہ مسلم امہ کے اتحاد و یگانگت کے لیے اقبال کی سوچ پر عمل پیرا ہونے کا عزم اور اعادہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ آگے اس میں فرمایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں یوم اقبال کی سرکاری تعطیل کے فیصلے سے اقبال جیسے قومی مشاہیر کی عزت و توقیر کی پاسداری کا ٹھوس پیغام ملا ہے۔ معمار نوائے وقت مرحوم مجید نظامی مرکزیہ مجلس اقبال اور دوسرے فورمز پر منعقد ہونے والے یوم اقبال کی تقاریب کی روح رواں ہوا کرتے تھے۔ آج یوم اقبال کے موقع پر ان کی کمی، یہ بچوں کا ماسٹر کہاں ہے، استاد کہاں ہے، چپ کرائیں ان کو، ان کی کمی شدت سے محسوس کی جائے گی۔ یہ مجید نظامی صاحب کے بارے میں ان کے اخبار میں لکھا گیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بر صغیر کی ان جلیل القدر ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے جداگانہ قومیت کا احساس اجاگر کیا اور الگ وطن کا تصور دیا۔ پھر ایک درد مند مسلم لیگی قائد کی حیثیت سے علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو انگریز اور ہندو کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی حالت زار سے مایوس ہو کر مستقل طور پر لندن کوچ کر گئے تھے، مراسلہ بھجوا کر واپس آنے اور اسلامیان ہند اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے قائل کیا۔ آگے کہا جاتا ہے، قائد اعظم نے اقبال کے خطبہ الہ آباد میں پیش کیے گئے تصور پاکستان کو 7 سال کے مختصر عرصے میں
اپنی پرامن جمہوری جد و جہد کے ذریعے اسلامیان ہند کی پرجوش معاونت سے حقیقت کے قالب میں ڈھال دیا۔ علامہ اقبال بے شک لیڈر شناس بھی تھے جنہیں مکمل ادراک ہو چکا تھا کہ محمد علی جناح کی زیر قیادت بر صغیر کے مسلمانوں کی منظم تحریک سے ہی ان کے لیے الگ وطن کے حصول کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اقبال اور قائد اعظم کی قیادت میسر نہ ہوتی تو ان کے لیے ایک الگ مملکت کی کبھی سوچ پیدا ہوتی نہ اس کا حصول ممکن ہوتا۔ قائد اعظم نے ان کے انتقال پر تعزیتی بیان میں اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عزم میں متزلزل نہ ہونے اور ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اب اداریہ کیا رخ لیتا ہے؟ کہتا ہے بانیان پاکستان، اقبال و قائد تو اپنے بے لوث، بے پایاں اور اتحاد ملی کے جذبے سے معمور جد و جہد کے نتیجے میں اسلامیان بر صغیر کے لیے الگ ارض وطن کا خواب حقیقت بنا کر تو چلے گئے، مگر بدقسمتی سے ان کی جانشینی کے دعوے دار سیاسی قائدین سے نہ آزاد و خود مختار ملک و مملکت کو سنبھالا جا سکا اور نہ ان سے اتحاد ملت کی کوئی تدبیر بن پائی۔ پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ مفاد پرست سیاست دانوں کے ہتھے چڑھ کر قائد کے وضع کردہ اصولوں اور ان کے مشن سے ہٹ گئی، جبکہ اقتداری کشمکش نے اس پارٹی کو مختلف حصوں اور گروپوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ گروپ اقتدار کی راہداریوں میں سرگزشت کرتے کبھی ماورائے آئین اقدام والوں کو اپنے کندھے فراہم کرتے رہے، کبھی سرمایہ داروں جاگیرداروں کے ہاتھوں جمہوریت کا مردہ خواب کراتے رہے، اور کبھی چور دروازے سے اپنے اقتدار کے رستے ہموار کرتے ہوئے نظر آتے رہے۔ اتحادیوں، ابھی جو حکومت گزری ہے، یہ اداریہ کہہ رہا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اتحادیوں کی حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات کے تسلسل میں نگران حکومت نے بھی آئی ایم ایف کی خوشنودی کی خاطر وہی اقتصادی مالی پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں جس کے نتیجے میں عوام کے لیے غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے مسائل میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے آبرو مندی کے ساتھ زندگی گزارنا محال ہے، جبکہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی سے لا تعلق نظر آتی ہے۔ اس سے اقبال اور قائد کا تصور پاکستان بھی گہنایا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم آج کا یوم اقبال ان حالات میں منا رہے ہیں کہ ملک میں عملاً اقتصادی عدم استحکام کی فضا طاری ہے۔ آج بانیان پاکستان اقبال و قائد حیات ہوتے تو مفاد پرست سیاست دانوں کے ہاتھوں ملک اور سسٹم کی درگت بنتے دیکھ کر انتہائی دل گرفتہ ہوتے۔ اداریہ یہ بھی کہتا ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں زندہ درگاہ بنے عوام اس عرض وطن کے لیے اقبال اور قائد جیسی مسیحائی کے منتظر ہیں۔ اور یہ جو تعطیل کے بارے میں کہا گیا پہلے بھی، بے شک قوم کو کسی کاز کے ساتھ منسلک کر کے ہی عوام اتحاد و یکجہتی کی فضا جو ہے وہ قوم میں مستحکم بنائی جا سکتی ہے۔ اس پس منظر میں میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ سارا پاکستان جو ہے وہ آج عام تعطیل جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ اسکول بند ہیں، دفاتر بند ہیں، لاہور میں تو ویسے 4 دن کی تعطیل ہے۔ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری دفتر نوٹیفیکیشن کے ذریعے آج کھلا ہوا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جا کے گوگل پہ لک اپ بھی کر لیں، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے وزارت خزانہ پاکستان کی، حکومت پاکستان کی آج کھلی ہے، کیونکہ وہ اس دن کی تعطیل افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک دن کا وقفہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے اندر آ جائے۔ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک مقام پاکستان بھر میں کھلا ہے، اور وہ پاکستان کی
वजारत खजाना है। अब इस इदारे में यह बात भी आती है कि 8 फरवरी 2024 को अब पत्थर पे लकीर होते हुए इलेक्शन जब सबको नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि वो सीजन भी आ गया है जिसमें सियासी वफादारियां तब्दील होती हुई नजर आती हैं। फसली बटेरों का सीजन आ गया है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो अपनी परवाज और अपनी मनाजिल तय और तलाश कर रही हैं। मैं आपको तारीख में भी ले जाना चाहता हूं, जब 1936 और 1937 में ये वही साल हैं जब अल्लामा इकबाल और कायद आजम की खतो किताबत होती है, जो कि मैं समझता हूं वो 13 या 14 खतूत हैं, जो कि एक पूरा एक मुसवदा है, एक ब्लू प्रिंट है, एक प्लान है कि एक आज़ाद मुस्लिम रियासत में अलामा किस किस्म का सिस्टम चाहते थे, उसमें उसकी तफसील से बात हुई है। लेकिन वो तारीख का वो मकाम है जब पंजाब में एक इलेक्शन हो चुका था 1936-37 का। 175 सीटें थी, 98 सीट्स जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी की आई थी, 18 सीटें कांग्रेस की आई थी, दीगर पार्टियों की 10-10, 12-12, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 4 नशिस्तें मिली थी, 4 नशिस्तें आउट ऑफ 175। और उन 4 में से भी 2 जो उस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग का कोई कानून नहीं बना हुआ था, 2 अफराद उस वक्त भी लुढ़क कर यूनियनिस्ट पार्टी में चले गए इक्तिदार की ख्वाहिश में। तो ये लोटों का सिस्टम जो है ये आज से 100 साल पहले भी था और अब भी है, लेकिन अब अवाम का शऊर जो है वो बदल चुका है। और मैं यकीन रखता हूं कि 8 फरवरी को ये जो गुफ्तार के गाजी, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स, ये जो वो सब्जी साबित होते हैं जो हर हांडी में गोश्त के साथ पकाई जा सकती है, आप लोग उसको मुस्तरद करेंगे, आप चने और दाल पे गुजारा कर लेंगे, आप ऐसा गोश्त नहीं खाएंगे जिसमें वो हांडी में वो पकी हुई वो सब्जियां हों जो इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 9 नवंबर 1990 को मैं अभी इंग्लिस्तान अमेरिका से तालीम हासिल करके वापस आया था, तमाशाई के तौर पे बैठा हुआ था। और ये वो 9 नवंबर है जब मियां नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बने थे, और अभी उनको 4 दिन हुए थे हलफ लिए हुए, अभी उनकी काबीना ने भी हलफ नहीं लिया था। तो पहला फंक्शन जिसमें वो आए मंजर आम पर एज वजीर आजम पाकिस्तान, वो यौम इकबाल का फंक्शन था जो अलहमरा हॉल नंबर 1 के अंदर मुनक्किद हुआ। और बतौर वजीर आजम के मजीद निजामी साहब उनके बहुत दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आप मियां साहब यहां आएंगे। वो यहां उस दिन आए और एक मुकर्रर ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया। वो मुकर्रर थे मौलाना कौसर नियाजी मरहूम, मकाला लिख के लाए हुए थे। उसमें बड़ा दिलचस्प जुमला मुझे आज भी याद है, और मेरे ख्याल आज ही सबको याद होना चाहिए जो अब खुश सोच रहे हैं कि उनको इक्तदार हासिल होगा 2024 8 फरवरी के बाद। तो मुकर्रर ने कहा कि साहिबाने अमल को इस बात का अंदाजा होना चाहिए, और हमारी तारीख में तो यह होती आई है कि इक्तदार का लफ्ज अपने अंदर दार के लफ्ज को भी समोए हुए है, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। मुझे वो वाला यौम इकबाल भी याद है 1993 का, वही अलहमरा हॉल नंबर 1, और मजीद निजामी साहब मरकजिया मजलिस इकबाल के जेर तमाम वो इजलास हुआ। इत्तेफाक से मियां नवाज शरीफ उसमें पहली दफा बतौर अपोजिशन लीडर के आए, यानी कि 1982 से वो इक्तदार में थे, और करते करते 1993 आ गया, तो 20-21 साल के बाद कोई उनको इक्तदार से महरूम होने का पहला मौका मिला। और कुछ महीने पहले वो एक तकरीर कर चुके थे उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। और उस तकरीब में ऑपोजिशन लीडर के तौर पे, ये नवंबर 1993 की बात है, जब मियां नवाज शरीफ आए, तो एक मुकर्रर वहां जो मुझे भी याद है, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, अल्ताफ गौहर साहब, जो कि पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान अयूब खान साहब के वजीर इत्तलात थे, सेक्रेटरी इत्तलात थे। उनकी सवानें भी लिखी जो अयूब खान साहब के नाम से शाया हुई, लेकिन लिखी अल्ताफ गौहर साहब ने थी। फिर उसके बाद अपनी किताब भी लिखी, पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री रूलर अयूब खान। तो उन्होंने
بتایا آڈینس کو, یہ میں یوم اقبال کا آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ. انہوں نے بتایا, میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں میاں صاحب کو ملنے گیا 2 دن بعد کہ جب غلام اسحاق خان نے ان کی اسمبلیاں توڑ دی تھی, ان کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا, اور وہ تقریر انہوں نے کی تھی وہی والی جس میں انہوں نے کھڑے ہو کے مزاحمت کرنے کا اظہار کیا تھا ایک پاورفل, ایک طاقتور صدر کے خلاف. تو یہ الفاظ مجھے اس تقریر کے آج بھی یاد ہیں. یوم اقبال کی تقریر تھی. الطاف گوہر صاحب کہتے ہیں میں میاں صاحب سے ملنے گیا اور میں نے میاں صاحب سے کہا, اب یہ وہ بول رہے ہیں, میں نے میاں صاحب سے کہا کہ پنجابی سیاستدان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ تو کبھی کسی کمشنر کے آگے نہیں کھڑا ہوا, آپ صدر کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں, میاں صاحب نے کہا بس دعا کریں اب میں کھڑا رہوں, بیٹھ نہ جاؤں. تو میں آپ کو ایک تشبیہ دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال کے تعلیمات اور ان کے کلام میں سے. وہ اکثر جاندار اور بے جان اشیاء کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کرتے تھے. ایک بے جان آئٹم جس میں آپ نے کیمسٹری پڑھی ہوگی, کیمسٹری میں ایک پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کی ہوتی ہے, اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے کاربن. وہ کاربن کی مثال دیتے ہیں علامہ اقبال, اور کہتے ہیں کہ کاربن جب شارٹ کٹس لیتا ہے, کاربن جب کمپرومائزز کرتا ہے, کاربن جب کوئی جدوجہد نہیں کرتا, کاربن جب کوئی مزاحمت نہیں کرتا, کاربن جب کسی سٹرگل کا حصہ نہیں بنتا, تو وہ کاربن جو ہے وہ کوئلہ بن جاتا ہے. اور جب کاربن کھڑا ہوتا ہے, سٹینڈ لیتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے, اپنے موقف سے نہیں ہٹتا, کوئی شارٹ کٹس نہیں لیتا, تو وہی کاربن جو ہے وہ ڈائمنڈ بنتا ہے, وہی کاربن جو ہے وہ ہیرا بنتا ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا کت کی 35 سال سے کم ہے, 18 سال سے زیادہ کتنے لوگ عمر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی 44% جو ووٹر عوام ہے, 12.5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں, اور اس میں سے 44% جو ہیں وہ 18 سال اور 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں. اب میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ آپ پیغام دیں پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہ آپ کوئلے کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ ہیرے کو ووٹ دیں گے. آپ اس کو ووٹ دیں گے جو اپنے سٹینڈ پہ کھڑا رہتا ہے, جس کو مزاحمت کرنی آتی ہے, جو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا, جو کمپرومائزز نہیں کرتا, جو شارٹ کٹس نہیں لیتا. اس کو خوش آمدید کہنے کا وقت جو ہے وہ علامہ اقبال کی تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ 8 فروری 2024 کو آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کے انتقام کے ذریعے, اپنے ووٹ کے ذریعے انتقام لیجئے گا کہ کس نے آپ کا سیاسی اور معاشی استحصال کیا اور آپ کو غربت اور افلاس اور بے روزگاری کے اندر دھکیلا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, میری آج کی تقریر کا عنوان ہے. اور میں علامہ کی 2 مختصر نظمیں ہیں. پہلی نظم کا عنوان ہے فرشتوں کا گیت. جب فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا گیت گاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی. اور یہ آج کی کیفیت ہے, علامہ اقبال نے 100 سال پہلے لکھا تھا, لیکن یہ آج کی کیفیت بھی ہے. عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش گر ازل تیرا نقش ہے نامقام ابھی. عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی. خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ میر و پیر, تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. تیرے امیر مال مست, تیرے فقیر حال مست, بندہ ہے کوچا گرد ابھی, خواجہ بلند بام ابھی. تو پھر بجائیں, پسند آیا تو تالیاں بجائیں اگر آپ کو پسند آیا, کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی. پھر فرشتوں کے گیت کے جواب میں فرمان خدا آتا ہے. فرمان خدا, فرشتوں سے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے, کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو. اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. اور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. بہت شکریہ.